اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، آج ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں نہایت دلچسپ معلومات۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک کافر تھا جس کا نام تھا اوج بن عنق۔ نام تو یقیناً آپ نے سن رکھا ہوگا، اور مشہور دراز قامت انسان جس کا قد 3333 ذرا تھا، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا قد زیادہ سے زیادہ 10 سے 40 ذرا کے برابر ہوتا تھا۔ اس کا قد اتنا تھا کہ کہا جاتا ہے حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب طوفان آیا تو ہر پہاڑ سے 10 گز بلند تھا، اور وہ طوفان اوج بن عنق کو گھٹنوں تک آیا تھا۔ یہ اتنا دراز قامت انسان تھا کہ یہ بادل سے پانی پی لیتا تھا اور دریا سے مچھلی پکڑ کر سورج کی تپش پر بھون لیتا تھا۔ اوج بن عنق کے بارے میں علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے اپنی تفسیر انوار النجف میں تحریر کیا ہے۔ سورہ مائدہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ جب حکم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ اپنے 12 جو بنی اسرائیل کے قبائل ہیں، ان 12 قبیلوں میں سے ہر قبیلے میں سے ایک نقیب کو اوج بن عنق اور اس کی قوم کی طرف روانہ کریں ان کی ہدایت کے لیے، تاکہ ان کو جا کے توحید کا پیغام سنائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ 12 نقیب بھیجے۔ ان میں 2 نقیب جن کا تذکرہ نام ذکر کیا ہے علامہ حسین بخش جاڑا صاحب نے، فرماتے ہیں کہ ایک ہیں یوشع بن نون اور دوسرے ہیں کالب بن یوحنا۔ کالب بن یوحنا یہودا کی نسل میں سے ہیں، جبکہ یوشع بن نون حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ یہ 12 نقیب روانہ ہوئے اور رستے میں ان کو اوج بن عنق مل گیا۔ اوج بن عنق کے سر پر اس وقت لکڑی کا ایک گٹھا سا تھا، تو یہ اتنا طاقتور انسان تھا کہ اس نے تمام نقیبوں کو 12 کے 12 نقیبوں کو اس گٹھے میں بند کر دیا، اور پھر گھر لے آیا اور زمین پہ وہ گٹھا پھینک کے اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ گٹھا کھولا، اور ان 12 نقیبوں کو اس میں سے رہا کیا، اور کہا اپنی بیوی سے کہ یہ لوگ ہم سے لڑائی کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم سے جنگ کا ارادہ رکھتے ہیں، اگر آپ کہو تو زمین پہ رکھ کر ان کے اوپر پاؤں دے کر ان کو پیس دوں۔ تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں، آپ ایسا نہ کریں، ان کو رہا کر دیں تاکہ یہ اپنی قوم کے پاس جائیں اور ہمارے بارے میں بتائیں کہ ہم کتنے طاقتور ہیں۔ یہ 12 نقیب جب واپس آنے لگے تو نشانی کے طور پر، اور ان لوگوں کا جو تذکرہ تھا اپنے لوگوں سے بیان کرنا انہوں نے ارادہ کیا کہ نہیں کریں گے، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ بنی اسرائیل مرتد نہ ہو جائیں، اور فقط ہم جو احوال ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بتائیں گے۔ باقی 10 نقیبوں نے آ کے سارا حال احوال اپنی قوم کو، اپنے قبیلوں کو بتا دیا، جبکہ حضرت یوشع بن نون اور کالب بن یوحنا نے نہیں بتایا۔ یہ واپسی پہ وہاں پہ کیونکہ وہ جو لوگ تھے ان کے انگور کے گچھے کو 4 سے 5 آدمی اٹھا سکتے تھے، اور یہ واپسی پہ ایک انگور ساتھ لایا جس کو بمشکل ایک آدمی اٹھا سکتا تھا، اور اپنی قوم کو آ کے بتایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ارادہ کیا ان کے ساتھ جنگ کا، تو 3 میل تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو لشکر تھا وہ پھیلا ہوا تھا۔ اوج بن عنق اس نے پہاڑ سے ایک پتھر اٹھایا، سر پہ رکھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ پھینکنے کا ارادہ رکھتا تھا کہ پروردگار عالم نے ہدہد کو پیغام دیا، پیغام پہنچایا اور حکم دیا کہ ہدہد نے اس پتھر کو اوپر سے، اس کے سر کے اوپر سے ہدہد نے سوراخ کر دیا، اور اس کا وہ جو پتھر تھا اس کے گلے میں پھنس گیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ آگے بڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم آگے بڑھی، مگر وہ ڈر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اٹھایا۔ آپ کا قد کہا جاتا ہے جو اس وقت کا پیمانہ تھا 10 ذرا، آپ کا قد 10 ذرا کے برابر تھا، اور آپ کا عصا بھی 10 ذرا کے برابر تھا۔
جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ 10 ذرا کی چھلانگ لگائی اور اپنا عصا اوج بن عنق کو مارا تو اس کے ٹخنے پہ لگا اور اس ٹخنے پہ چوٹ آنے کی وجہ سے وہ گر گیا۔ اس وقت لوگوں نے حملہ کر کے اس کا جو سر تھا وہ تن سے جدا کر دیا۔ اوج بن عنق کے بارے میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ اتنا طویل قامت انسان تھا کہ اس کے جو پنڈلی کی ہڈی تھی وہ کافی عرصہ تک دریائے نیل پہ پل کا کام دیتی رہی، اور اس کی والدہ کا نام تھا عنق۔ اس کے والد کا نام جو ہے تاریخ میں نہیں مل سکا، اس کی والدہ کا نام عنق ہے، اور یہ کافر تھا اس لیے کہ یہ وہ پہلی خاتون ہے جس کے ساتھ بدکاری کی گئی اور بدکاری کے نتیجے میں یہ اوج پیدا ہوا، اس لیے آپ کو اوج بن عنق کہا جاتا ہے۔ یہ اپنی والدہ کے نام سے موسوم ہے، کنیت اس کی اپنی والدہ کے نام سے۔ تو یہ تھی آج کی ہماری سٹوری جو کہ اوج بن عنق کی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں یہ ایک کافر تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ہی یعنی بنی اسرائیل نے اس کو قتل کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو توحید کی دعوت دی، اس نے توحید کی دعوت کا انکار کیا کیونکہ یہ حرام زادہ تھا، اس لیے حلال زادہ ہی جو ہے وہ توحید قبول کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کی ہماری سٹوری تھی۔ امید ہے آپ نے یہ انٹرسٹنگ سٹوری اور دلچسپ سٹوری سے لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔